پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پیس پلان پر اصل بریک تھرو اس وقت ہوگا جب مسئلہ فلسطین کے فیصلہ کن فریق یعنی حماس کا رسپانس سامنے آئے گا۔ اگر حماس اس امن منصوبے کے ساتھ نہیں دیتا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلے ہی وارننگ دے دی ہے کہ اس کا خطرناک انجام ہوگا۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹرمپ پیس پلان کا ٹرمپ کارڈ جو ہے وہ حماس کے پاس ہے؟ لازمی طور پہ، اور ہونا بھی ایسے چاہیے۔ جانیں انہوں نے دی، نذرانے انہوں نے پیش کیے، فلسطینی قوم کے لیے وہ بول رہے ہیں، تو یہ تو بالکل نان سٹارٹر ہوگا ان کے بغیر۔ کیا ترکی اور قطر کے لیے ممکن ہوگا کہ ان کو یہ باور کرائیں کہ جناب وہ ہتھیار بھی پھینک دیں؟ آپ کا مشورہ حماس لیڈرشپ، فلسطینین لیڈرشپ کو آج کے دن کیا ہوتا؟ حماس کو میں مشورہ دوں گا جنگ دوبارہ شروع نہ ہونے دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جنگ شروع ہوئی تو بھئی فلسطینی ہوں گے تو فلسطین رہے گا نا، فلسطینی ہوں گے تو فلسطین رہے گا نا۔ ابراہم اکارڈ ایکسپینڈ کرتا نظر آ رہا ہے آئندہ آنے والے سالوں میں۔ اسرائیل کی بڑی خواہش تھی پاکستان سے تعلقات بنانے کی، ہر قسم کی پیشکش کی اسرائیلیز نے، نینو ٹیکنالوجی، ہائی ٹیکنالوجی، ایگریکلچر میں سمجھتا تھا کہ اس میں ہم انقلاب لے آئیں گے پاکستان میں۔ پاکستان کا جو بھی اسرائیل کے حوالے سے سوچ ہو، ریکگنیشن وغیرہ کے لحاظ سے اگر ہوا تو پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اس معاملے میں کھڑا رہے گا۔ 90% کم سے کم سعودی عربیہ پاکستان کا اس میں ایک ہی فیصلہ ہوگا۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک ریزنیبل پیس جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں قائم ہونے جا رہا ہے؟ جو مین چیزیں ہیں، یعنی کہ نہیں اس کو انیکس کرنے دیا جائے گا ویسٹ بینک کو، غزہ میں مدد پہنچے گی اور غزہ میں خون خرابہ ختم ہوگا، تو ایک دروازہ ضرور کھل گیا ہے باوجود تمام فلاز کے، اور اس دروازے کو بند نہیں ہونا چاہیے۔ فلسطین کی آزاد ریاست کے قیام کے سلسلے میں امن منصوبے کو عالمی حمایت تو مل گئی ہے، مگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پیس پلان پر اصل بریک تھرو اس وقت ہوگا جب مسئلہ فلسطین کے فیصلہ کن فریق یعنی حماس کا رسپانس سامنے آئے گا۔ گویا یہ بات اٹل ہے کہ یورپی یونین، ویسٹرن ورلڈ اور مسلمان ممالک پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پیس پلان کی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں، مگر ہاں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران یہ بات ضرور سامنے آئی ہے کہ 8 مسلم ملکوں کا مضبوط بلاک جس کی حمایت پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پیس پلان کے لیے کلیدی اہمیت رکھتی ہے، انہوں نے شاید اپنے ملکوں کے عوام کی تسلی کے لیے امن منصوبے کی چند شقوں پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ یہ ریزرویشنز بظاہر ایسی نہیں ہیں کہ جن کو یہ کہا جائے کہ 8 مسلم ملکوں نے پیس پلان کے سامنے کوئی بڑے روڑے اٹکا دیے ہیں۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی، UAE، انڈونیشیا، قطر، اردن اور مصر کو اس بات پر اختلاف ہے کہ پبلش 20 پوائنٹس پلان میں وہ تبدیلیاں کی گئیں جو ان ملکوں کی لیڈرشپ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی میٹنگ میں ڈسکس نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی پیس پلان کے ڈرافٹ میں شامل زیادہ تر ریکمنڈیشنز مسلم ملکوں نے پروپوز کی ہیں، جس کی وجہ سے یہ امن منصوبہ 2 ریاستی حل کے بجائے اسرائیلی انٹرسٹ یا اسرائیلی مفادات کی طرف جھکتا نظر آیا ہے۔ یعنی مسلمان ملکوں نے اسرائیل کی بظاہر مضبوط پوزیشن کو توازن میں لانے کے لیے اعتراض کیا ہے۔ یقیناً یہ ریزرویشنز ظاہر کی گئی ہیں، لیکن مجموعی طور پہ اس منصوبے کے خلاف کوئی بڑی تحریک بنتی نظر نہیں آ رہی۔ مجموعی ماحول یہی ہے کہ دنیا جس میں مسلمان ممالک شامل ہیں وہ مجموعی طور پہ اس منصوبے کی حمایت کر رہے ہیں۔ یاد رہے 2 روز پہلے وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پرائم منسٹر نیتن یاہو نے غزہ پیس پروسیس پر ملاقات کے بعد ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کی تھی۔ اس میں ٹرمپ نے عرب ریاستوں اور مسلم ملکوں کے لیڈرز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا تھا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر غزہ کانفلکٹ کے خاتمے کے پلان پر 100% متفق ہے۔ The Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning. Incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. It just came out just as I was walking around. They said, "Sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%." 8 مسلمان ملکوں کے بلاک کی ترجمانی پاکستان کے حصے میں آئی ہے، جب ڈیپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کل ایک پریس کانفرنس میں
صدر ٹرمپ کو پیغام دیا کہ 8 مسلم ملکوں کی مشترکہ تجاویز کو امن منصوبے میں شامل کیا جائے۔ گویا اسحاق ڈار پاکستان اور مسلم ملکوں کی جانب سے اس تاثر کی نفی کر رہے تھے کہ ہم نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس فیصلے کو منوعاً تسلیم کر لیا ہے، بلکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اپنی تجاویز بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اناؤنس کیا ہے، یہ ان کی طرف سے اناؤنسمنٹ سمجھ لیں، اور ہم نے 8 کنٹریز کے بہاف پہ ہم نے اپنی جوائنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ ہماری جوائنٹ سٹیٹمنٹ، ہم اس کو اون کرتے ہیں۔ مور اگر کسی جگہ پہ کوئی فرق ہے، وی آر کمیٹڈ ٹو دس سٹیٹمنٹ۔ یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ اس میں امریکہ نے ایشو کی، دس از ناٹ our ڈاکومنٹ which we sent to them، اور انہوں نے ہمارے جو کی ایریاز ہیں جو ہم نے کور کرنے ہیں، جو میں نے جوائنٹ کمٹمنٹ میں بات کی، وہ میں نے آپ کو گنوا دیے ہیں۔ فل اسرائیلی withdrawal rebuilds Gaza and creates a path for a just peace on the basis of the two-state solution with pre-67 Al-Quds al-Sharif its capital and pre-67 borders, which Gaza is fully integrated with the West Bank۔ یہ 8 ملکوں کی کمٹمنٹ ہے، یہ میری اکیلے کی نہیں ہے، اس لیے وہ جو چیزیں ساری ہیں اگر وہ کورڈ نہیں ہے تو وہ کورڈ ہونی چاہیے، ہوں گی۔ مسلم دنیا سے یہ آوازیں اٹھنے کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے حماس کو اپنے پروپوزل میں انگیج کیا ہے۔ ٹرمپ نے حماس کو 3 سے 4 دن میں اپنے پیس پلان پر فیصلہ کرنے کا وقت دیا ہے، گویا کہ اگلے 4 دن کلیدی اہمیت کے حامل ہے، اور جس پر حماس نے مصر، قطر اور ترکی میں اپنے سینئر آفیشل سے مشاورت شروع کر دی ہے۔ How long do you plan to give Hamas a response to the ceasefire proposal you've Hey, led? we're going to do about 3 or 4 days. We'll see how it is. All of the Arab countries that signed up, the Muslim countries all signed up, Israel's all signed up. We're just waiting for Hamas. And Hamas is either going to be doing it or not. And if it's not, it's going to be a very sad end. دوسری جانب بی بی سی نے رپورٹ کیا ہے کہ حماس نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پیس پروپوزل کو مسترد کیا ہے، کیونکہ اس میں فلسطینی عوام کے بجائے اسرائیل کے انٹرسٹ کو پورا کیا گیا ہے۔ بے شک 8 مسلم ملکوں اور حماس کے اعتراضات درست ہیں، کیونکہ پیس پلان میں فلسطین سے اسرائیلی انخلا کی کوئی واضح اور لازمی ٹائم لائن نہیں دی گئی ہے، جبکہ غزہ کی حکمرانی میں فلسطینی اتھارٹی کو بالکل نظر انداز کیا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پیس پروسیس میں تبدیلیوں کی گواہی خود امریکہ سے بھی آ چکی ہے۔ یو ایس میڈیا ایکزوائس کے مطابق 20 پوائنٹس پلان اس ڈیل سے مختلف ہے، جس پر پہلے امریکہ اور عرب و مسلم ملکوں کا اتفاق ہوا تھا۔ ایکسوائس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پیس پلان میں تبدیلی کی وجہ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کی مداخلت تھی۔ نیتن یاہو نے اسرائیلی انخلا کے طریقہ کار کی امینڈمنٹس کو وائٹ ہاؤس کے انوائے اور ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر کے ساتھ 6 گھنٹے کی ملاقات میں شامل کروایا۔ ٹرمپ سے ملاقات کے بعد نیتن یاہو نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ حماس کو مکمل طور پر ڈسارم کیا جائے، غیر مسلح کر دیا جائے، غزہ میں اسرائیل کی سیکیورٹی پریزنس برقرار رکھی جائے۔ Israel will retain security responsibility, including a security perimeter for the foreseeable future. Now, if this international body succeeds, we will have permanently ended the war. Israel will conduct further withdrawals linked to the extent of disarmament and demilitarization, but will remain in the security perimeter for the foreseeable future. اسرائیلی پرائم منسٹر کی اس لہجے کے پس منظر میں اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پیس پلانز کی نمایاں جو پروپوزلز ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے غزہ میں فوری جنگ بندی اور اسرائیلی ہاسٹیجز کی رہائی شامل ہے۔ منصوبے کے مطابق حماس کی جانب سے پیس پلان کو قبول کرنے کے 72 آورز کے اندر تمام اسرائیلی یرغمالی چاہے زندہ ہوں یا مردہ ہوں سب کی واپسی شروع ہو جائے گی، جبکہ اسرائیل بھی تقریباً 1950 پیلسٹینین پرزنرز کو گریجولی رہا کرنا شروع کر دے گا۔ پلان کے مطابق اسرائیل مقررہ حد تک پیچھے ہٹے گا، مگر غزہ میں اپنے سیکیورٹی کے کردار کو برقرار رکھے گا۔ دوسری جانب پاکستان سمیت 8 مسلم ملکوں کو اعتراض ہے کہ اگر اسرائیل غزہ پر سیکیورٹی کنٹرول برقرار رکھے گا تو یہ عمل پیلسٹینین خود مختاری کو کمزور کر دے گا۔ 20 پوائنٹس پریزیڈنٹ ٹرمپ پلان کے مطابق انٹرنیشنل سپرویژن میں انٹرم اتھارٹی بنائی جائے گی، جس کی نگرانی بورڈ آف پیس کرے گا۔ یہ بورڈ خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کی لیڈرشپ میں ہوگا اور اس کے ممبرز کا انتخاب بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی کریں گے، جبکہ فارمر برٹش پرائم منسٹر ٹونی بلیئر بورڈ کے ممبر ہونے کے ساتھ انٹرم ٹرانزیشنل اتھارٹی کے ہیڈ بھی ہوں گے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے امن منصوبے کے اس حصے سے بھی مسلم ممالک کو اختلاف ہے، کیونکہ انہوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ جنگ بندی کے بعد حکومت میں پیلسٹینین اتھارٹی
اور دنیا بھر میں موجود پیلسٹینین ٹیکنوکریٹس کو مرکزی کردار دیا جائے۔ ہمیں یاد ہے کہ جولائی 2025 میں سعودی عرب اور فرانس نے یونائٹڈ نیشنز میں ایک جوائنٹ پیس ڈکلریشن پیش کیا تھا، جس میں حقیقی طور پہ 2 اسٹیٹ سلوشنز یا 2 ریاستی حل پر زور دیا گیا۔ اس ڈیکلریشن میں فوری سیز فائر، 2 ریاستی حل کا روڈ میپ اور غزہ اور ویسٹ بینک کو پیلسٹینین اتھارٹی کے ماتحت دوبارہ یونائٹ کرنا تھا۔ سعودی فرانس ڈیکلریشن میں ٹرانزیشنل سٹرکچر کی نگرانی بھی پیلسٹینین اتھارٹی کے انڈر رکھی گئی تھی۔ گویا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پیس پلانز کے برعکس سعودی عرب اور فرانس کا فریم ورک پیلسٹینین اتھارٹی کی مرکزی حیثیت اور پولیٹیکل اٹانومی، سیاسی خود مختاری پر زور دے رہا تھا، اور اب 8 مسلم ملک بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ خیال رہے کہ 20 پوائنٹس پیس پلان منظر عام آنے سے پہلے اسلام آباد سے منسٹری آف فارن افیئرز نے 8 مسلم ملکوں کے فارن منسٹرز کا ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا، جس میں پاکستان، سعودی عربیہ، ٹرکی، UAE، انڈونیشیا، قطر، اردن اور ایجپٹ کے فارن منسٹرز نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی غزہ میں جنگ کے خاتمے کی کوششوں کی مکمل حمایت کی۔ لیکن بعد میں پیس پلان کا ڈرافٹ کچھ اور نکلا، یا جب یہ ڈرافٹ سامنے آیا تو اب قطر کے پرائم منسٹر شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے امن منصوبے میں جنگ روکنے کا پہلو تو ہے، مگر نکات پر کچھ کلیریفیکیشنز اور ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ لہجہ کنسلیٹری اور ایک سمجھ والا ہے۔ All that has been presented yesterday was a set of principles, and certainly these principles require discussion about the details and how to work through them. As for the margin, we do not know yet, because so far we do not know Hamas's response. It also asks, I believe, according to what was mentioned in the plan's provisions, that Hamas and the other factions must be in agreement. We will not come up with an ideal language if we focus only on the political form of the plan. But we strive for a solution that spares blood, preserves the dignity of the Palestinians, and prevents their displacement. That is our main matter and our main focus. اس بیک گراؤنڈ میں ایک خوشگوار حیرت کا ماحول وائٹ ہاؤس میں اس وقت بنا تھا جب اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو نے قطر کے پرائم منسٹر شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کو ایک فون کال کی اور ان سے 9 سپٹمبر کو دوحہ میں اسرائیلی اٹیکس پر معافی مانگی۔ اسرائیلی چینل 1-2 کے مطابق نیتن یاہو نے یہ فون کال ٹرمپ کی موجودگی میں کی اور یہ وعدہ کیا کہ اسرائیل قطر میں مزید ایسے حملے نہیں کرے گا۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جس طرح UN جنرل اسمبلی میں کینیڈا، آسٹریلیا، برٹن اور یورپی ملکوں نے دھڑا دھڑ فلسطین کو تسلیم کیا تھا، بالکل اسی طرح یک کے بعد دیگرے انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس پیس پروسیس کی بھی حمایت شروع کر دی ہے۔ ویسٹ یورپین کنٹریز یہ سب پوری طرح سے ٹرمپ کی حمایتی ہیں۔ دیکھا جائے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پیس پروسیس میں یا پیس ڈیل میں اسرائیل کو پولیٹیکل کور دیا گیا ہے تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ یہ ملٹی لیٹرل پیس کا یا امن کا راستہ ہے، نہ کہ اسرائیل کا یک طرفہ فیصلہ ہے۔ حماس کو ڈسارم کرنے یا غیر مسلح کرنے کی شرط اسرائیل کی سیکیورٹی پرائرٹیز ترجیحات سے ہم آہنگ ہے، اور ٹونی بلیئر جیسے چہروں کی شمولیت اس پیس پروسیس کو انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی اور کریڈیبلٹی فراہم کرنے کی کوشش ہے۔ مگر امن منصوبے کی اصل کمزوری یہ ہے کہ جس سرزمین پر یہ امن منصوبہ نافذ ہونا ہے اس کے اصل مکینوں یعنی فلسطینی عوام اور ان کے لیے لڑنے والی حماس کو شرائط پر اعتماد میں ہی نہیں لیا گیا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر حماس اس امن منصوبے کے ساتھ نہیں دیتا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلے ہی وارننگ دے دی ہے کہ اس کا خطرناک انجام ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں امن کی راہیں کھلتی ہیں، یہ خطہ خطرناک انجام کی جانب بڑھتا ہے جیسا کہ یہ دھمکی دی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے۔ بہت ہی امپورٹنٹ موضوع ہے اور پوری دنیا کے امن کا دار و مدار اور اس کا فوکس اس وقت مشرق وسطیٰ ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے خارجہ امور کے ممتاز مستند ماہر اور ایکسپیرینسڈ ڈپلومیٹ اور پاکستان کے سابق وزیر خارجہ محترم خورشید محمود قصوری کو۔ بہت بہت شکریہ قصوری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اپیرنٹلی تو یہ لگتا ہے کہ جب سے یہ پیس پروسیس کی بات شروع ہوئی ہے، ٹرمپ پیس پلان سامنے آیا ہے، دنیا کم از کم ایک جگہ نظر آئی ہے، اکٹھی نظر آئی ہے، اس پیس پروسیس کی امبریلا کے تحت کھڑی نظر آئی ہے اور اس خواہش کا اظہار کیا ہے، اس امید کا اظہار کیا ہے، اور ان کو یہ لگا کہ شاید اس پیس پروسیس کے ذریعے
مشرق وسطیٰ میں بالآخر امن قائم ہو سکتا ہے اور دو ریاستی جو سلوشن ہے اس کی طرف پہلا قدم اٹھایا جا سکتا ہے. اوور آل اس میں جو ہے وہ آپٹیمزم نظر آتا ہے قصوری صاحب. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے. اچھا تو یہ بات ہے کہ کوئی انسان جس کے سینے میں دل ہے وہ صبح روتا نہیں جب وہ نئی تصویریں دیکھتا، الجزیرہ پہ ہو، بی بی سی پہ ہو، کہیں بھی ہو، سی این این پہ بھی، کس طرح وہاں خونریزی کی جا رہی ہے، کیا بربریت کا اظہار کیا جا رہا ہے، کس طرح جب جینوسائیڈ کنونشن کی وائلیشن ہو رہی ہے اور دنیا آنکھیں بند کیے ہوئے ہے. اس سے کم چیزوں پہ بہت سے لوگوں کو بہت بڑی سزائیں دی جاتی ہیں. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے ان کی اریسٹ وارنٹس ایشو کیے ہیں اور بڑے بڑے جو دائی ہیں ہیومن رائٹس کے، ویسٹرن کنٹریز کی بات کر رہا ہوں، وہ ان کی آنکھیں بند تھیں. تو ایک تو اس کا پہلو یہ ہے کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ ان کی خونریزی جو ہے اس پہ شاید میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حماس کا کیا ریئیکشن ہے، بند ہونے کے قریب ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اعلانیہ کہا ہے کہ وہ ویسٹ بینک کو کا ادغام کی اجازت نہیں دیں گے. یہ ایک بڑا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے اور یہ خود ایک پازیٹیو چیز ہے باوجود اس کے کہ بہت سی نیگیٹو چیزیں سامنے آ رہی ہیں. کیونکہ اس سے پہلے تو یہ لگ رہا تھا کہ دنیا اتنی سنگ دل ہو گئی ہے، اتنی اس میں ہیومن رائٹس کی کمپلیٹ ڈسوسیشن ہو گئی ہے کہ وہ اس کو پرواہ ہی نہیں کہ 125 سال یا 100 سال سے پہلے سائکس پیکو پیکٹ، پھر بیلفر ڈیکلریشن، پھر 1967 ایگریمنٹ، سب کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. پہلے تو ان سے ظلم کیا گیا، سائکس پیکو پیکٹ، اور اس سے یہ جو تھا بیلفر اکارڈ، پھر 1967 کو اس کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. لیکن یہ نظر آ رہا تھا کہ شاید اب یہ جو اسرائیل کی کوشش ہے کہ فلسطین کا نام ہی ختم کر دے، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس بیان سے نظر آ رہا ہے کہ اس میں رکاوٹ ہوگی. کیونکہ انلیس پریزیڈنٹ ٹرمپ منحصر ہو جائیں اپنے سے، اور اگر وہ منحصر ہوں گے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں یو اے ای جیسے ملک بھی جنہوں نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے انڈر ایبراہیم اکارڈ اور کافی زیادہ لچک دکھائی ہے، یہ ان کے لیے بھی ریڈ لائن بن جائے گی. پھر تو ایکچولی یہ پوزیشن ہوگی اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ یہاں سے ہٹ گئے کہ کیا کوئی جواز بھی رہ گیا ہے جو 8 مسلم ممالک تھے. قصوری صاحب یہی آئی تھنک سب سے اس میں ایک امپورٹنٹ پازیٹیو ایلیمنٹ ہے کہ وہ چیز نہیں ہے جو کہ تمام مسلمان ملکوں کے لیے، عرب ملکوں کے لیے، یو اے کے لیے، سعودی عرب کے لیے، پاکستان کے لیے ایک ریڈ لائن بن جاتی. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ ان کے پلان کے اندر ایسا نہ ہو، اور یہی وجہ ہے کہ ایک اکراس دا بورڈ گلوبل پازیٹیو ان کو رسپانس ملا ہے اس پورے معاملے کا. آبویسلی کچھ ابھی ریزرویشنز ہیں جو کہ سامنے آئی ہیں، اور کسی بھی ایگریمنٹ میں، کسی بھی اس لیول کی ریزولوشن آف کرائسس کے اندر یہ ٹو اینڈ فروز ہوں گے. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید کہ بیسٹ پاسبل چانس ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے جس کے ذریعے اس مسئلے کے حل کا آغاز کیا جا سکے. یہ شاید اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اس میں کافی گرے ایریاز ہیں. اس میں یہ ٹھیک ہے، نہ ٹائم لائنز ہیں نہ میپس ہیں، لیکن یہ جو 8 مسلمان ممالک ہیں، کچھ تو ان کی طاقت ہے جس کی بنیاد پر پریزیڈنٹ ٹرمپ باوجود اس کے کہ ان کا الیکشن کا انحصار، اور خاص طور ریپبلکن رائٹ جو ہے اس کا انحصار ہی کرسچن ایونجلسٹ کے زور پہ ہے جو کہ ٹوٹلی پرو اسرائیل ہے، اس کی باوجود انہوں نے اگر کچھ ترمیم کی ہے اپنے اوریجنل سٹینڈ میں، جس میں لگ رہا تھا وہ 100% کیا 110 اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، وہ یہی ہے کہ ان کے لیے چوائس بڑی مشکل ہو جائے گی کہ یہ اس پہ بریکنگ پوائنٹ آئے گا. تو یہ تو میں مانتا ہوں کہ اس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ نے خود شروع میں کہا کہ پہلے اعلان ہوا،
21 का, फिर 20 का, फिर रिजर्वेशंस आई, लेकिन उमूमी तौर पर वेलकम उसे किया गया। ये ग्रे एरियाज तो शायद अगर आप देखेंगे तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने कमाल कर दिया, खड़े हो के उनके साथ पता नहीं क्या कोई अंग्रेज़ी में कुछ हाँ हाँ की, और अपनी ज़बान यिदिश में या हिब्रू में उन्होंने ये कह दिया ये तो या बिल्कुल नहीं, हम विड्रॉ करेंगे, हमारी फ़ौजें वहाँ रहेंगी और फ़लस्तीन भी नहीं बनेगा। उसकी वजह क्या है कि ग्रे एरियाज इतने हैं कि दोनों पार्टीज एक्सप्लॉइट कर सकती हैं। तो अगर वो कर सकते हैं तो मुसलमान ममालिक भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और वो प्रेसिडेंट ट्रंप जी खुशैब इस वक्त जो है क्या हम कह सकते हैं कि ये ट्रंप जो पीस प्लान है, 20 पॉइंट्स है पीस प्लान जो है, जिसको दुनिया भी सपोर्ट करती नज़र आ रही है, इस ट्रंप पीस प्लान का ट्रंप कार्ड जो है वो हमास के पास है, उसका रिस्पांस इस वक्त जो इस आज की सिचुएशन में क्रिटिकल होगा, मेक और ब्रेक होगा। और इसीलिए ट्रंप ने कहा है कि अगर हमास का रिस्पांस सही नहीं आता तो ख़तरनाक अंजाम होगा। तो हम कह सकते हैं कि ट्रंप प्लान का ट्रंप कार्ड हमास के पास है लाजमी तौर पे, और होना भी ऐसे चाहिए। जाने उन्होंने दी, नजराने उन्होंने पेश किए, फ़लस्तीनी कौम के लिए वो बोल रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल नॉन स्टार्टर होगा उनके बगैर। और उनके पास इतना मवाद है कि वो इसको रिजेक्ट कर दें, लेकिन उनके ऊपर जो प्रेशर्स पड़ रहे हैं वो उन लोगों के हैं जो उनके हामी रहे हैं, यानी तुर्की और कतर। अब वो उन्हें क्या कह रहे हैं, क्या तुर्की और कतर के लिए मुमकिन होगा कि उनको ये बावर कराएं कि जनाब वो हथियार भी फेंक दें, वो एक अगर ज़रूरत तो मुल्क से बाहर भी चले जाएं। अगर कोई ये तो एश्योरेंस दे कि फ़लस्तीनी रियासत बनेगी भी या नहीं, तो उसमें मुसलमान ममालिक के लिए एक मेरा ख्याल है ये पॉइंट ज़रूर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप से, क्योंकि उनको नो नहीं करना चाह रहे थे हमारे जो मुसलमान ममालिक के हेड्स हैं, उसकी कई वजूहात हैं। एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप को नो सुनने की आदत नहीं, जैसे जिसको भुगत रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के। तो नंबर 2, वाकई एक प्रेसिडेंट ट्रंप की इस एक्शन से कुछ ऐसी चीज़ें क्लियर हुई हैं जो पहले लग रहा था कि अमेरिकन पोजीशन भी वाज़ेह नहीं थी ऑन द वेस्ट बैंक। सर इसमें एक और चीज़ और इनकरेजिंग है परहैप्स कि अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि ही इज़ रेडी टू कंसिडर काउंटर प्रपोजल्स फ्रॉम हमास। गोया के अभी इसमें जो मुज़ाकरात की गुंजाइश या रास्ता जो एक किसी भी इस किस्म की जो इंट्रीगिंग और बहुत ही टफ नेगोशिएशंस होती हैं, उसमें जो ये रखा है उन्होंने रूम कि हम देखेंगे कि काउंटर प्रपोजल ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है। दूसरी जानिब जैसे आपने बताया कि हमास जो है वो एक्टिव बातचीत कर रही है टर्की के साथ, कतर के साथ और दूसरे जो उनके साथ उनके हिमायती हैं। और दूसरी जानिब ट्रंप ने दरवाजे बंद नहीं किए, उन्होंने कहा कि काउंटर प्रपोजल आप लाइए। गोया कि पाकिस्तान या तमाम 8 मुल्क जो कुछ और दूसरी काउंटर एडवाइजेस दे रहे हैं, तो इसमें अभी इसलिए ये अभी तक एक इनकरेजिंग माहौल है। जी मैं तो इसीलिए इनकरेज्ड हूँ कि, और ये प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना कि वो प्रपोजल एंटरटेन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मुसलमान मुल्क जो कि अलग-अलग भी बोल रहे हैं, इकट्ठे भी बोल रहे हैं, वो प्रेसिडेंट ट्रंप पे उनका असर ज़रूर है। इसमें ये नहीं कह देना कि इजरायली है, बावजूद इसके कि उनका इलेक्शन डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, वो उनका ये आखिरी इलेक्शन है। अनलेस अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का तिया पांचा हो जाए, वो मैं नहीं कह सकता। प्रेसिडेंट ट्रंप का ये आखिरी इलेक्शन है, और उसमें उनको ये पता है कि उन्होंने राइट विंग से जो वोट लेने थे ले लिए हैं। लेकिन अगर उनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं, अलाउ मी टू बी वेरी ओपन, वो उनके मुस्लिम वर्ल्ड में हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी यहाँ हैं। और अमेरिका का भी नेशनल इंटरेस्ट डिमांड करता है कि $630 बिलियन सऊदी अरेबिया ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है। 600 बिलियन का वादा है कि 1.5 ट्रिलियन के वादे हैं गल्फ से, तो ये वो इतनी आसानी से इग्नोर नहीं करेंगे। इसलिए जो आपने बात की है कि उन्होंने कहा है प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ रेडी, मैं उसको लिंक कर रहा हूँ इसलिए कि उनका आखिरी इलेक्शन लग रहा है अंडर द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पेंसेशन इन प्लेस। तो शायद वो इस हद तक इजराइल को खुश करने के नहीं जाएंगे कि इजराइल फना कर दे सब कुछ और फिर भी वो उसके पीछे खड़े रहें। तो इसमें अभी तो जाहिर है कि दूसरे इलेक्शन तो उनके पास चांस नहीं है, लेकिन मिड टर्म इलेक्शंस तो अगले साल नवंबर में होने हैं अमेरिका में। और
ٹرمپ کی سیاسی بقا میں اب تو ہیں وہ 4 سال کے لیے صدر، مگر بہرحال وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج، بہت بڑا امتحان ہوگا. اور اب یہ دیکھنا ہے کہ اسرائیل کا اثر یا مڈل ایسٹ میں وہ امن قائم کر دیتے ہیں، وہ ان کو الیکشن جتائے گا، یا اسرائیل کے مفادات کا تحفظ. نہیں، میں تو اب کلیئر ہو گیا ہوں جی. اس کی ایک وجہ ہے، آپ نے بڑا صحیح نقطہ اٹھایا ہے. وجہ اس کی یہ کہ میں امریکن ٹرینڈز پڑھتا رہا ہوں. ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وہاں پول کیا گیا ہے، لوگوں سے پوچھا گیا ڈیموکریٹک پارٹی کے ووٹر سے کہ آپ نے کیوں نہیں ان کو ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ کو کملا ہیرس کو ووٹ دیا، تو آپ حیران ہوں گے. آخر آپ تو حیران نہیں ہوں گے، آپ بہت ویل انفارمڈ ہیں، لیکن عام لوگ شاید حیران ہوں کہ انہوں نے یہ جواب دیا 5-6 میں. جو نمبر 1 تھا اس پہ تھا GAZA غازہ، ان کیپٹل لیٹرز انہوں نے کہا کہ یہ ہے. ایک تو وہ تو جہاں تک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، اور اس میں یہودیوں کو بھی شامل کی، ینگ یہودی، ینگ جوئش پیپل، اور ایکچولی ڈو ناٹ تھنک کہ اسرائیل ان کا دوست ہے. وہ کہہ رہا ہے ان کو تباہ کر رہا ہے، ان کے لیے مصیبتیں کھڑی کر رہا ہے ساری دنیا میں. تو ایک تو امریکن کیمپسز میں ریوولٹ ہوا ہے. نمبر 2 جو ہے مور انٹرسٹنگ، کہ جو ریپبلکن پارٹی ہے جس کا رائٹ ونگ ہے، آئی واز امیزڈ کہ میں نے وہ ریسنٹلی پول دیکھا ہے، اس میں بھی ڈویژن ہو گئی ہے. کہ ان ادر ورڈز پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس گنجائش ہے کہ وہ یہ جو اس وقت انہوں نے پروپوزل دیا ہے، اس پہ اگر مسلمان ممالک کی تھوڑی بات سنیں تو امریکن میڈیا بھی ان کا سپورٹ کرے گا. میرا خیال ہے کہ ان کے لیے الیکشن میں مڈ ٹرم میں معاون ثابت ہوگا. تو اب قصور صاحب، آپ اپنے تجربے کے لحاظ سے، آپ کی جتنی ماشاءاللہ معلومات ہے، تجربہ ہے، آپ آبزرو کر رہے ہیں، آپ بہت ایکٹیو خود ظاہر ہے پاکستان کے فورن منسٹر رہے ہیں. اس پوری صورتحال میں آپ کا مشورہ حماس لیڈرشپ، فلسطینین لیڈرشپ کو آج کے دن کیا ہوتا؟ میرا مشورہ یہ ہوگا، اینڈ پلیز ڈونٹ ٹیک می ایٹ مائی ورڈز، وہ انگریزی میں ٹرانسلیٹ اردو میں تباہ ہو جاتا ہے. دے یوز ٹو سے، رومنز یوز ٹو سے، ہی ہو فائٹس اینڈ رنز اوے لیوز ٹو فائٹ another day. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کو کوئی ان کے دلوں سے فلسطینیوں کے ان کو غائب ہی نہیں کر سکتا، چاہے وہ ویسٹ بینک میں رہ رہے ہیں یا انہوں نے جس قسم کی قربانیاں دی ہیں. چھوڑ دیں اس کو. ٹیررزم کی کیا بات ہے. میرا ایک دوست تھا، جب میں کیمبرج پڑھتا تھا تو میں نے اس سے پوچھا تمہارا باپ کیا کرتا ہے؟ کہتا میرے باپ کو مار دیا ہے. کرسچن تھا وہ. کس نے مارا ہے؟ اس نے کہا جوئش ٹیررسٹ نے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ وہ کوئی بڑا مشہور ہوٹل تھا وہاں، ڈیوڈ ہوٹل ان جیروسلم، اس پہ حملہ کیا تھا. آج ان کو ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے. اب جب یہ خود کر رہے تھے اس وقت یہ لبریٹرز تھے، فریڈم فائٹرز تھے، تو یہ لیبلز بدلے جاتے ہیں. جہاں تک حماس کو میں مشورہ دوں گا کہ میں نے پورا زور لگایا ہے ترکی اور 8 اس کے اور قطر اور 8 مسلم ممالک کے، لیکن جنگ دوبارہ شروع نہ ہونے دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جنگ شروع ہوئی تو بھئی فلسطینی ہوں گے تو فلسطین رہے گا نا. اگر بندے فارغ ہو جائیں، اور یہ جو گورنمنٹ ہے اسرائیل کی وداؤٹ مورلز ہے، اور اس میں the worst people in the history of Israel، دیکھیں نا کیا جس قسم کے ان کے بندے ہیں ان کے ساتھ ایکسٹریم رائٹ ونگ، ان کو تو ڈر یہ یا جیل جاتے ہیں، پرائم منسٹر ہوتے ہیں، ان پہ اتنے مقدمے بنے ہوئے ہیں. اس لیے ان کو نہ چانس دیں، نہیں تو یہ ہیرو بنیں گے. مجھے تو ڈر یہ ہے کہ یہ اگلا الیکشن نیتنیاہو نہ جیت جائیں. اگر رائٹ ونگ بھی ان کو چھوڑ گیا تو انہوں نے بڑے کلیمز یہ کریں گے. تو اس لیے ان کو بھی وکٹری ڈینائی کریں، اور اپنے لوگوں کے لیے بھی یہ کوشش کریں کہ گنجائش ہے. یہ جتنے بھی اتنے لوپ ہولز چھوڑ دیے ہیں، اسرائیلی بھی اعتراض کر رہے ہیں اور عرب بھی، مسلمان بھی اعتراض کر رہے ہیں. میں جوئش پریس بھی پڑھ رہا ہوں. قصور صاحب، اس میں مگر الٹیمیٹ ونر، بالکل آؤٹ رائٹ الٹیمیٹ ونر اسرائیل نہیں ہے، جو کہ اس وقت اس صورتحال میں کھڑا ہے کہ تمام اتنی جو سپورٹ ہوتی تھی اس کے باوجود آئسولیٹڈ UN جنرل اسمبلی میں نتنیاہو کی سپیچ کے موقع پہ ہال خالی ہو گیا. پورا دنیا جو ہے وہ اس نے جو ہے جو انجام ہوا، جو پچھلے 2 سال سے جاری ہے، فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس طرح سے قتل و غارت ہوا، جو جینوسائیڈ جس کو کہا سعودی عربیہ نے، UAE نے، سب نے مل کے، اس کے باوجود اسی اسرائیل کے ساتھ ایک
ریکنسلیشن ہونا, اس کے ساتھ ایک پیس ہونا, وہ ایک طرح سے پوری طرح سے اس کا جو اسٹیٹس ہے وہ ریہیبلیٹیٹ ہونا, فلسطینیوں کو اس پلان کو اپروو کرنا جس میں بظاہر جو اپر ہینڈ ہے وہ اسرائیل کا ہوگا. تو آل ان آل یہ تو ایک الٹیمیٹ ون ہے اسرائیل کے لیے. بالکل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نظر اس طرح آ رہا ہے جس طرح کہ وہ ہیبرو میں کچھ اور تقریر کر رہا ہے اور انگریزی میں کچھ اور کہہ رہا ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے, دنیا اتنی بے وقوف بھی نہیں. ایز دے سے یو کین فول some peoples all the time, all the people sometime, but not all the people all the time. انہوں نے جتنا بے وقوف دنیا کو بنانا تھا بنا لیا ہے. ویسٹرن ورلڈ ان کو سمجھ چکی ہے. ویسٹ کے اندر ریوولٹ ہے, ریپبلکن پارٹی ڈیوائیڈ ہو رہی ہے, ریپبلکن رائٹ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے. امریکن یونیورسٹیز کی کیمپسز ٹرم آئل میں ہیں, یورپین سٹیز ٹرم آئل میں ہیں. دے ہیو آلریڈی لاسٹ. یہ جو ان کو سب سے بڑا ٹرمپ کارڈ تھا ہولوکاسٹ, کہ جی ہم پہ ہولوکاسٹ ہوا ہے, ظلم ہوا ہے. جرمنی ڈر کے مارے ہلتا نہیں تھا, اب جرمنی کی طرف بھی تھوڑا بہت ہلنا شروع ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ فلاں ہتھیار نہیں دیں گے جو حماس میں استعمال ہو سکتے ہیں. They have stretched their luck beyond a breaking point. They are the ultimate loser. کیونکہ ان کی سب سے بڑی وکٹری کیا تھی ابھی بتا دوں, کہ ساری دنیا کے یہودی ٹیلنٹ یہاں آتا تھا, وہاں سے بھاگ رہے ہیں اسرائیل سے. نوجوان اسرائیل سے بھاگ رہے ہیں یہودی. جو لوگ آیا کرتے تھے امریکہ سے انہوں نے آنا بند کر دیا ہے. ان کا تو فیوچر ہی سیل ہو گیا ہے, اتنی بری طرح سے یہ کارنر ہوئے ہیں. گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت امن ہونا, مڈل ایسٹ میں امن ہونا اور اس کا ایک نیگوسیٹڈ گلوبلی ایکسیپٹڈ حل ہونا, یہ اسرائیل کی بھی سب سے بڑی ضرورت ہے. اور اسرائیل کے لیے یہ کرٹیکل چیز ہے کہ وہ اس کا پیسفل کسی صورت سے اینڈ ہو جائے. اب اسرائیل کے لیے ہے, ان کے لیے نہیں ہے. یہ جو ایکسٹریم رائٹ ونگ ان پاور ہے اور یہ پوری کوشش کر رہا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر حماس تھوڑی سی, یا میں مان رہا ہوں کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, لیکن وہ اپنی دوستوں کی اگر سن لے, اگر قطر اور ترکی اس کو ایڈوائز کر رہے ہیں جنہوں نے میکسیمم پرائس پے کی ہے, تو ان کی بات اگر سن لے گا تو ضرور گنجائش رہے گی. یہ جو پلان ہے, 8 مسلمان ممالک وہ ہیں جن سے پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں. اس لیے اگر اس میں گنجائش ہے, دیکھنے میں انفیئر لگ رہا ہے, تو یہ جو لوپ ہولز ہیں یہ تو دونوں ایکسپلائٹ کریں گے. جیسے میں نے کہا, اس نے بھی ایکسپلائٹ کیا ہے, کل کہہ دیا ہے کہ کوئی ہم اسرائیل سے وڈرا بھی نہیں کریں گے, ہم حماس سے, اور ہمارا فلسطین ریاست بھی نہیں بنے گی. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں امید ہے, لیکن اتنی شرائط لگائی گئی ہیں کہ اس پہ اعتراض ہو رہا ہے. تو جب ایک آپ کا کاز جسٹ ہے, ساری دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, تو یہ تھوڑا سا رسک ان کو لینا پڑے گا. انفارچونیٹلی دس از دی اونلی ایڈوائس آئی کین گیو. پھر دا نیکسٹ اسٹیج قصور صاحب یہ ہے کہ جو ابراہم اکارڈ کا کانسیپٹ ہے, مطلب جس کے ذریعے یو ایس کی ایک بڑی کیمپین تھی کہ یہ باقاعدہ ملاپ ہو, ریکگنیشن ہو اسرائیل کی, اور وہ اس میں ظاہر ہے کہ کچھ پروگریس بھی ہوئی, تو آپ کو پھر وہ ایکسپینڈ کرتا نظر آ رہا ہے آئندہ آنے والے سالوں میں؟ کیا چیز جی؟ سوری آئی مسڈ دی پوائنٹ. ابراہم اکارڈ جی, ابراہم اکارڈز کا یہ ہے جی کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میری ملاقات, میں شاید پاکستان میں واحد بندہ ہوں کیبنٹ لیول کا کہ میری پبلک میٹنگ ہوئی ہے اسرائیل کے ڈپٹی پرائم منسٹر سے ترکی میں, وساطت تھرو دی پریزیڈنٹ اردوان آف ٹرکی, اس وقت بھی برسر اقتدار تھے, اور میری میٹنگ انہوں نے وہاں کرائی تھی. آلموسٹ لائک 007 میری لینڈنگ ہوئی وہاں ہوئی تھی, چھپا کے بات ہوئی تھی. تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس وقت بھی اسرائیل کی بڑی خواہش تھی پاکستان سے تعلقات بنانے کی. اور میری اپنی سوچ یہ ہے کہ اسرائیل میں جو انلائٹنڈ اوپینین ہے وہ بھی اس کو ویلکم کرے گا کہ الٹیمیٹلی جب ابراہم اکارڈز کی آپ نے بات کی ہے, تو مجھے یہ کہا, ہر قسم کی پیشکش کی اسرائیلیز نے کہ ہم تم کو یہ, میں تو سمجھتا بھی نہیں تھا اس وقت نینو ٹیکنالوجی, ہائی ٹیکنالوجی, ایگریکلچر میں سمجھتا تھا کہ اس میں ہم انقلاب لے آئیں گے پاکستان میں. میں نے ان کو ایک ہی بات کہی تھی, اور وہ اب آپ ابراہم اکارڈز کی بات کیوں کر رہے ہیں, تو میں نے انہیں کہا تھا کہ کراؤن پرنس عبداللہ کا ایک پلان ہے جس کو بعد میں عرب لیگ نے ایکسیپٹ کیا تھا, جو لینڈ فار پیس ہے. اٹ واز اے گریٹ کنسیشن ٹو اسرائیل. پہلی دفعہ عرب اس کو رائٹ ٹو ایگزسٹ پہ کر کے ایز اے اسٹیٹ مان رہے تھے.
تو وہ جو چیز ہے ایبراہیم اکارڈز اس کو ذرا آگے لے کے جا رہا ہے, پرپوز اس کا وہی ہے. تو یہ فرمائیے گا قصور صاحب کہ اس وقت یہ ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت ہی حساس زمانہ ہے مڈل ایسٹ میں, اور اس وقت جو یہ بات چیت ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں اسی دوران قطر پہ اسرائیلی اٹیک, پھر ایران اور اسرائیلی جنگ, یہ تمام ماحول کے پس منظر میں پاکستان اور سعودی عربیہ کا ایک جگہ جڑنا, پھر یہ میوچول ڈیفنس ایکارڈ ہونا, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ موجودہ ماحول سے ہم آہنگ نظر آتی ہیں. اور خاص طور پہ جو پاک سعودی اتحاد اس وقت ہمیں نظر آیا ہے اور یہ جو میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے یہ بھی خطے کی صورتحال سے منسلک ہے. جی ہاں, منسلک بھی ہے اور تبدیل بھی کر دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 4 ڈے وار پاکستان انڈیا کی ہوئی تھی, یہ کئی دفعہ ہوتا ہے, میں اسٹوڈنٹ آف ہسٹری ایکچولی, کہ جو لوگ جنگ شروع کرتے ہیں بالکل اس کا رزلٹ عجیب و غریب ہو جاتا ہے. پہلی جنگ عظیم کے بعد جنہوں نے ایک سربین نے مارا جا کے بوسنیا میں کراؤن پرنس کو آسٹریا ہنگری, کے نتیجہ کیا ہوا کہ 4 ایمپائرز ختم ہو گئیں. اب میں ان کا ٹائم کیونکہ آپ کا لمیٹڈ ہے تو بتانے, اس میں آٹومن ایمپائر بھی تھی, رشین ایمپائر بھی تھی, جرمن بھی ایمپائر بھی تھی, یہ ساری ختم ہو گئیں. کسی کو اندازہ تھا ٹرمپ جب اسی طرح انہوں نے مودی صاحب نے پاکستان پہ حملہ کیا ہے, یہ تو الیکشن جیتنے کے لیے کر رہے تھے, وہ ان کے گلے پڑ گیا, ایک تو ایکسپوز ہو گئے, نیٹ سیکورٹی پرووائڈر یہ خاک ہوں گے. پاکستان, ان کی فوج اور پاکستان آرمی, انڈین آرمی ہم پلہ ہے, ہماری ایئر فورس سپیریئر ہے. تو ہماری جتنی گلف میں ہماری گڈ ول تھی, پہلے صرف یہ تھا جی انڈیا شاید بہت بڑی پاور ہے, 20 سال سے امریکن ایڈمنسٹریشنز ان کو بلڈ اپ کر رہی تھیں. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, یہ تو پاکستان تو ملٹری ہم پاور ہے, ایئر فورس سپیریئر ہے. اس کے بعد ہمارے جو دروازے کھلنے شروع ہیں الحمدللہ وہ اب کھولے جا رہے ہیں. خدا کرے کہ جو ہمیں اپرچونٹی ملی ہے اس کا ہم فائدہ اٹھائیں, اور جو ہمیں چینجز کرنے کی ضرورت ہے اپنے ملک میں تاکہ ہم گھڑی گھڑی IMF کے دروازے پہ نہ کھڑے ہوں, وہ ہم کر لیں. there are difficult decisions we have to take, but it's a God sent decision. یہ سعودی پاکستان پیکٹ بھی اس کا نتیجہ ہے, کیونکہ جس تیزی سے ہندوستان کے تعلقات سعودی عربیہ سے بھی بہت تیزی جا رہے تھے. قابل فہم ہے, ان کی 40 بلین ہے آپس کی ٹریڈ, ہماری 4 بلین ہے, لیکن اب سعودیوں کو سمجھ آ گیا ہے کہ نہ تو 100% امریکن امبریلا ان کے لیے امریکن گارنٹی کام آئے گی, انڈیا پہ تو گارنٹی کا سوال ہی کوئی نہیں, جو کہ ہر جگہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, چاہے عربوں پہ حملے ہوں, حماس میں قتل عام ہو, ایران پہ حملہ ہو. یہ تو سمجھ آ گیا ہے کہ مودی صاحب سب سے بڑے سپورٹر ہیں نیتن یاہو کے. تو یہ کلیئرٹی پاکستان کے لیے شروع سے میرے دماغ میں تو تھی, لیکن جو ہمارے ارد گرد کے دوست ہیں بشمول ہمارے عرب بھائی, ان کو اتنی کلیئرٹی نہیں تھی. ایک ملک جس میں کیپیسٹی بھی ہے اور جس کا دل بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا. تو اچھا, ایز فار ایز اسرائیل پالیسی از کنسرنڈ, ہمیں ہمیشہ یہ بتایا گیا ہے اور ہم اوبیسلی کہا گیا ہے کہ ہماری اگر انٹرنیشنلی کوئی الائنس ہے اس معاملے میں اور ٹوٹل کنیکشن ہے, وہ ہے پاکستان سعودی عرب کا اسرائیل پالیسی کے حوالے سے. پاکستان کا جو بھی اسرائیل کے حوالے سے کوئی بھی اسٹریٹجک ڈیسیشن ہو, کوئی بھی سوچ ہو, اینڈ مور ایکسپلیسٹلی ریکگنیشن وغیرہ کے لحاظ سے, تو یہ اگر ہوا اور کبھی ہوا تو پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اس معاملے میں کھڑا رہے گا. دیکھیں, آپ ایسے وقت پہ مجھ سے سن رہے ہیں, بات کر رہے ہیں جب لوگوں کا دل رو رہا ہے جو ظلم ہو رہا ہے غزہ میں, لیکن اس کو اس لیے میں صرف ایک بات کہوں گا کہ آپ کا سوال صحیح ہے, جواب یہی ہے کہ 90% کم سے کم جو سعودی عربیہ اور پاکستان کا, اس میں ایک ہی فیصلہ ہوگا. اور ابھی اس وقت موجودہ ماحول میں اوور آل آپ کو لکنگ فارورڈ اس وقت جو بھی گراؤنڈ کی سچویشن ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک ریزنیبل پیس جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں قائم ہونے جا رہا ہے, اور اگر یہی رہتا ہے تو شاید اس میں جو گروتھ ہے یا جو اس میں ایکسپینشن ہے یا جو اس میں دوسری چیزیں ہیں وہ اس کے بعد آ سکتی ہیں. گویا کہ یہ انسانیت کے لیے ایک موقع ہے, خاص طور پہ آج کی دنیا کے لیے, کہ یہ جو اتنا بڑا فلیش پوائنٹ ہے یہ اب کسی صورت سے اس میں بہتری آ سکتی ہے. یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے.
जी, मैं क्रिटिक्स के लिए ये कहूँगा कि हेनरी किसिंगर ने कुछ साल पहले जब उनसे पूछा गया, अभी ये कहानी नहीं थी, रूस और यूक्रेन की बहुत बड़ा झगड़ा था, तो उन्होंने कहा कि इसका क्या हल है। उनका हल एक ही है कि दोनों के लिए इक्वली अनप्लेजेंट हो। अब पॉइंट ये है, इसका कोई प्लेजेंट हल नहीं निकल सकता कि जो मुसलमान चाह रहे हैं ना वो तो ना जो इजराइल के जो एक्सपेंशनिस्ट चाह रहे हैं। तो ये जो चीज़ आपने अभी आखिर में कही है, ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है, ओपनिंग है, इसमें बहुत बड़े बड़े फ्लॉज हैं, लेकिन वो फ्लॉज रिमूवेबल हैं। इसलिए रिमूवेबल हैं कि जो मेन चीज़ें हैं, यानी कि नहीं उसको एनेक्स करने दिया जाएगा वेस्ट बैंक को, और गज़ा में मदद पहुंचेगी और गज़ा में खून खराबा ख़त्म होगा, तो एक दरवाज़ा ज़रूर खुल गया है बावजूद तमाम फ्लॉज के, और इस दरवाज़े को बंद नहीं होना चाहिए। और ये एक और इसमें पॉजिटिव चीज़ ये है कि मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं, जो क्रिटिकल इम्पॉर्टेंट ब्लॉक, जैसे कि भी 8 मुल्कों का शामिल आया है सामने, ये इकट्ठे हैं इस मामले के अंदर, और ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले में ये एक यूनिटी जो है ये बरकरार है, जो इसकी क्रेडिबिलिटी में ज़ाहिर है कि बहुत माविन साबित होगी। ये बिल्कुल, और ये एक और बाय सेल्फ पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि मुस्लिम वर्ल्ड का दिल तो इकट्ठा धड़कता था, लेकिन ये जो 8 मुल्कों का एक सामने जो पावरफुल मुल्क हैं, कोई इकोनॉमिकली, कोई मिलिटरली, कोई आबादी में मुख्तलिफ एरियाज, एक वो पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और ये इसकी इंश्योर करेगी कि जो भी डिफेक्ट्स हैं जो 20 पॉइंट में, जो कि 21 पॉइंट में कम थे, और वो तो लोग 21 पॉइंट पे भी एतराज़ कर रहे थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं खुद फॉरेन मिनिस्टर रहा हूँ, आपकी हर वक्त आप ही की मर्जी नहीं चलती, तो उसमें ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और 8 मुल्कों का इकट्ठा होना एक और फ़ायदा है कि जो इंटरनल क्रिटिक्स हैं इन 8 मुल्कों में, मुसलमान मुल्कों में, और 8 में होंगे और हैं, उनके लिए भी ज़रा मुश्किल हो जाएगा इसको आउटराइट कंडेम करना। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम खुर्शीद महमूद कसूरी, पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, हमारे साथ थे।